ڈاکٹر صاحب جس طرح نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر خاوند طلاق دینا چاہتا ہے تو کیا طلاق کے لیے بھی ایسی کوئی شرط ہے کہ وہ 2 گواہ لائے اور پھر طلاق دے، یا گواہوں کے بغیر بھی واقع ہو جائے گی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے گواہی کا اہتمام کریں، لیکن گواہی کا اہتمام کرنے کی ترغیب دینا یہ اور چیز ہے، اور اس کو واجب یا فرض قرار دینا یہ اور چیز ہے جی۔ تو طلاق دیتے ہوئے گواہ بنانا واجب اور فرض ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے کئی احباب قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں جو سورہ طلاق میں آئی ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، لیکن اس کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے رجوع کرنے سے، یعنی کہ طلاق کے بعد جب بیگم سے رجوع کریں تو تب آپ 2 آدمیوں کو جو عادل ہوں انہیں گواہ بنا لیں، لیکن کیا طلاق کے موقع پہ بھی گواہ بنانا واجب اور فرض ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ سنت ہے، یہ اچھی بات ہے، اور اس کی ترغیب لوگوں کو دینی چاہیے۔ اس معاملے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور ذکر کیا کہ طلاق دی گئی ہے، اور طلاق دیتے موقع پہ بھی گواہ کسی کو نہیں بنایا گیا، رجوع کے موقع پہ بھی گواہ نہیں بنایا گیا، بلکہ جمع کر لیا گیا ہے اور کسی کو یعنی کہ گواہ نہیں بنایا گیا کہ رجوع کرنے لگے ہیں۔ تو اب عمران بن حسین سے مسئلہ پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرمانے لگے کہ تو نے گواہوں کے بغیر طلاق دی اور یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے، رجوع کیا گواہوں کے بغیر یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اب تم جاؤ ان دونوں امور پہ گواہ بناؤ اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو جناب عمران بن حسین نے طلاق کے معاملے میں کسی کو گواہ بنانے کو سنت قرار دیا ہے، جی۔ اس لیے اس کو اپنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کے موقع پہ بھی 2 گواہ موجود ہوں، جیسا کہ دیگر امور میں 2 گواہ موجود ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔